اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی، قومی مفاد یا کسی قسم کے ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک بھی نظر نہیں آتا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے والے تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کی بھی مرضی تھی اور مشیت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 23 سال کی جو محنت تھی اور جو مشکلات آپ نے برداشت کی تھیں، ان کا کچھ صلہ اس دنیا میں آپ کو دکھا دیتے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور یہ بھی مشیت الہی تھی کہ آپ حج کریں جا کے۔ اطراف مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار و نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوک در جوک مکہ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ اس واجب متاخرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیح پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے جلوہ میں مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل خوب کندھا ہلا کر اور اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں کے ساتھ، اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحج منی سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے، اور شاید اگلے سال میں تم لوگوں میں نہ ہوں۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں پر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی بڑائی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی بھی انسان چھوٹے انسان کو بڑے پر یا بڑے کو چھوٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ سب انسان برابر ہیں، سب انسان جو ہے وہ ایکول ہیں، سب انسانوں کے حقوق بھی برابر ہیں اور کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا۔ اسلام میں اس چیز کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے کہ سوائے تقویٰ کے کوئی انسان برتر یا بہتر یا افضل نہیں ہے، ہر انسان برابر ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان برابر ہیں۔ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب کو سب کے حقوق بھی بتا دیے ہیں، اس لیے کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی کسی کو نہیں دبا سکتا۔ اور کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں اور عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ کس معاشرے میں یا کس مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ ہم جو خود پہن رہے ہیں وہی ان کو پہنائیں، یا جو ہم خود کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلائیں؟ یا عورتوں کے بارے میں کس مذہب میں اتنے زیادہ حقوق ان کے بارے میں بتا دیے گئے ہیں؟ جو کچھ ویسٹرن ورلڈ پیش کر رہا ہے وہ کہنے کو کچھ اور کرنے کو کچھ ہے۔ اسلام نے نہ صرف عورتوں کے حقوق بتائے ہیں بلکہ عورتوں کو حقوق دلوائے بھی گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ہر کسی کو اس کا حق دلوایا اور وہ مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا جس کی نہ کوئی مثال تھی، نہ کوئی مثال ہے اور نہ ہی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کر کے دکھایا جو آپ نے کہا۔ آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور باقی تمام عورتوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کہا آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ لوگ بعد میں آنے والے یہ حجت نہ بیان کریں کہ کہا کچھ اور کیا کچھ۔ اس لیے آپ نے وہ جو چیز کہی وہ آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھائی تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت برقرار نہ رہے، اور جو کچھ اسلام میں بتایا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ پریکٹیکل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ یعنی جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں یا جو اچھائی ہم کرتے ہیں یا کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہی آتی ہے۔ اور کس قدر خوبصورت یہ اصول ہے کہ کسی کو کسی کے گناہ کی سزا نہیں دی جا سکتی یا کسی دوسرے کو کسی کے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جس شخص نے گناہ کیا ہے یا جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا کہ اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یعنی کوئی بھی کالا، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ سیاہ فام ہے، یا چاہے وہ کسی بھی نسب سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قبیلے سے یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ تو تمہارا امیر ہے اور اگر وہ تمہیں خدا کی کتاب کے مطابق لے کے چل رہا ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تمہارے پر فرض ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ یعنی دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر کسی کو امیر بھی بنایا جا رہا ہے تو تب بھی مساوات کا درس دیا جا رہا ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، سیاہ فام ہو یا جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کے چل رہا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری ہمارا فرض ہے۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ نئی امت پیدا ہوگی، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کون سے مشکل اصول ہیں، کس قدر آسان اصول بتائے گئے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ 5 وقت کی نمازیں دن کے 12 گھنٹوں میں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ باقی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم فرض تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ رمضان کے روزے پورے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ جو مال کماتے ہیں اگر اس کے اوپر تھوڑی سی زکوٰۃ 2.5% بنتی ہے، اگر ہم وہ دے دیں تو کیا جاتا ہے؟ اگر ہمارے میں استطاعت ہے تو ہم خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، اور جو ہمارے حاکم ہیں ہم ان کی فرما برداری کریں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سے اصول ہیں، اگر ہم یہ کریں تو اس کے بدلے میں کیا کہا ہے کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کیا جنت میں داخلہ اتنا مشکل ہے کہ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے، اور ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا اتنے چھوٹے چھوٹے جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کیا یہ کر کے ہم جنت کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے؟ دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں، رزق کے لیے کرتے ہیں، فیم کے لیے کرتے ہیں، گھر ہونا چاہیے، آسائشیں ہونی چاہیے، ہر چیز کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ کس نے کتنے سال، 50 55 60 70 کتنے سال، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہم، کتنا اپنا آپ کھپا رہے ہیں ہم۔ تو دیکھیں یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی ہی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے جتنی کہ ضروری ہے، جو کہ ہماری بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرے۔ اس کے بعد اللہ نے تو چھوٹے 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 آپ کو اصول بتائے ہیں کہ آپ یہ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی 2 چیزیں، اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، دیکھیں تو صحیح آپ کا اللہ آپ سے کہتا کیا ہے۔ قرآن اللہ کا ٹیکسٹ ہے، لیونگ ٹیکسٹ ہے، ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک ایک چیز کھول کھول کے اللہ نے بتا دی، اور اس کے بعد اس کی جو شرح مزید اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں، اور کتنا ٹائم لگتا ہے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جب ہم باقی چیزوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے، جس سے نہ صرف ہماری دنیا سنورے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر نکاح میں پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، تو ایسے شخص پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ یعنی اولاد صرف اسی کی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے۔ کوئی منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کو پکارا اس کے باپ کے نام سے ہی جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی عفو یا بدلہ نہیں رکھا جائے گا جو شخص بھی اس پر نہیں عمل کرے گا۔ اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا کہ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالکوں کو ادا کر دو، یعنی کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی کسی کا حق نہ مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو مکروہ نہیں کہا، سود سے منع نہیں کیا، سود کو حرام کہا ہے۔ دور جاہلیت کا سود، اس کے بعد آپ نے سارے کے سارے کالعدم قرار دے دیے، البتہ جو اصل ہے اس پر آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک وقت جواب دیا، آپ نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس خطبے میں اصلاح و عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس اور تمام جاہلانہ رسومات کی بیخ کنی اور سود کا خاتمہ اور مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز بالکل ختم، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری اور کمتری کا خاتمہ فرما دیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی برتری نہیں کسی کو کسی پر اور کوئی کمتر نہیں، کوئی رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہہ سکتا، سب انسان برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے ایک وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کا آخری وہ خطبہ تھا جس میں انہوں نے اللہ کا پیغام آپ کو مکمل کر کے پہنچا دیا، اور اس کے بعد 3 دفعہ گواہی بھی لی کہ میں نے تم لوگوں کو پیغام پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا اللہ کو کہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منع واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محصر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان منع تشریف لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ قربانی سے فارغ ہو کر محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے، اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہے زمزم میں تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور منع واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 دن حج تک منع میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منع سے چل کر وادی مصب میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے۔ بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ کے لیے سفر شروع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چاہے ہم مسلمان ہیں چاہے ہم مسلمان نہ بھی ہوں، کیونکہ اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر اس معاشرے کے لیے ہے جو معاشرہ بھی انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اس میں اصول بتائے گئے ہیں۔ ہم سب آدم کی اولاد اور ہم سب برابر ہیں، ہمارے میں سے کوئی کسی پر کوئی کسی قسم کی کوئی برتری نہیں رکھتا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم سب کو اسے سننے کی بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کے جو آداب بتائے ہیں، کہ جو طریقے بتائے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کے اذن کے بغیر یہ ممکن نہیں، صرف دعا کام نہیں آتی، نیت بھی کام آتی ہے، اور رب کی توفیق کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔